ایسے پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بے مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو بے مانگے جب ملی تو اب اس امت کے اوپر اس مبارک کلمے کے اندر ربوبیت کے اعتبار سے رب کو پہچاننا، اور رب کی پہچان بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تاکہ بندے کو اللہ کا تعارف ملے اور اللہ کی عظمت ملے اور اللہ کی کبریائی سے یہ اپنی زندگی کو آباد کرے، تاکہ یہ بے دین انسانوں کی طرح ہر چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والا نہ بنے، ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگی گزارنے والا نہ بنے. اس لیے اپنے چہیتے صحابہ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کی عظمتوں کو، کبریائی کو، ان کے تقدس کو بڑائی کو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے بیان فرمایا. کہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو ایک امر کن سے بنایا ہے، اور اس ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک حکم سے، ارادے سے بنایا ہے. تو جس کے ارادے میں اتنی طاقت ہو تو وہ ذات میں کتنی طاقت ہوگی. پھر یہ ایک زمین و آسمان کا عالم نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کا عالم ہے، جنت کا عالم ہے، اور پھر وہ عالم ہے جن کو یہ انسان ابھی تک ان سے بے خبر ہے. ایسے بے شمار عالموں کو اللہ پاک نے بے گنتی عالموں کو بنایا. پھر اس عالموں کے اندر ایک ہی طاقت کا اظہار فرمایا کہ جبرائیل کیسے بڑے ہیں، میکائیل کیسے بڑے ہیں، اسرافیل کیسے بڑے ہیں، اسرائیل کیسے بڑے ہیں. ان کی قوتوں اور طاقتوں کا اللہ پاک نے جو اپنی قدرت سے ان کو ظاہر فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابہ کو سمجھایا تاکہ اللہ کی قدرت اور کبریائی سمجھ میں آئے اور وہ چیز ان کے دل و دماغ میں بیٹھے. فرمایا جبرائیل تو سب سے بڑے ہیں، تم ان کی بڑائی کا کیا اندازہ کرتے؟ کسی جگہ بخاری شریف کی حدیث میں اس تفصیل کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے جبرائیل کو کتنا بڑا بنایا. فرمایا اتنا بڑا بنایا کہ اگر جبرائیل اپنی اصلی حیت میں اور اصلی جسامت میں آ جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری نبوت کے زمانے میں 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. اور باقی یہ کہ آپ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت میں آتے تھے اور ان کی شکل میں آتے تھے تو اپنے مانوس صحابہ کے چہروں میں آ کر آقا کو اللہ کا پیغام پہنچا کے جاتے تھے تاکہ آقا پہ بوجھ نہ پڑے. تو فرمایا ان کی اصلی حیت جس میں نے دیکھا وہ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی اصلی حیت میں آ جائیں تو ان کا سر 7ویں آسمان کو لگے اور ان کے پیر 7ویں زمین کو لگے، اور ان کا جسم اتنا لمبا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہے. اور فرمایا ایک آسمان کی موٹائی کہ اس کے نیچے سے اوپر تک پہنچنے میں 500 برس کا فاصلہ ہے. اس طرح 7 آسمان اور 7 آسمانوں کا خلا. تو فرمایا کہ یہ 7000 برس کی مسافت اور 7 زمینیں اور 7 زمینوں کا خلا. تو گویا کوئی جبرائیل امین کے سر سے لے کے پیر تک چلنا چاہے تو اسے 14000 برس کا مسافت کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. تو اب جبرائیل کتنے بڑے ہوئے؟ اور فرمایا ان کو اللہ نے 600 بازو دیے. ان 600 بازوؤں میں اگر وہ 2 بازو کھول دے تو زمین و آسمان کے درمیان کی خلا اس میں بھر جائے، کسی اور چیز کو اس کے اندر سمانے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور فرمایا کہ اے لوگوں، ایسے قد والے جبرائیل جب اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سوچتے ہیں تو کپکپا جاتے ہیں اور سکڑنے لگتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور ہیبت سے پگھلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پگھلتے پگھلتے اور سکڑتے سکڑتے اتنے چھوٹے بن جاتے ہیں اور ایسی مختصر چڑیا کے مانند بن جاتے ہیں جو ہتھیلی کے اندر بند کر لی جائے. جب اللہ کے سامنے جبرائیل اتنا گھبراتے ہیں اور اللہ کی بڑائی سے جبرائیل اتنا کانپتے ہیں تو تم کو اللہ کی بڑائی کا تاثر کتنا ہونا چاہیے. یہ کہہ کر اللہ کا تعارف کرایا. اور وہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے، خزانے ان کے پاس ہے، نفع ان کے اختیار میں ہے، نقصان کے وہ فیصلے کرتے ہیں، عزت وہ دیتے ہیں، ذلت ان کے خزانوں سے آتی ہے، کامیاب وہ کرتے ہیں، ناکامی ان کی کبریائی سے ظاہر ہوتی ہے. لہذا اس اللہ کو اپنا بنا لو، اور اپنا بنانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کی اس رسالت کو تسلیم کرنا اور آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا. اسی لیے فرمایا کہ ہمارے اس مبارک کلمے میں
جو سیرت طیبہ کا پہلا اور بنیادی پیغام ہے، اور مومن کا آخری فیصلہ اسی کے اوپر ہے کہ یوں فرمایا کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ہو جائے، جس کا آخری قول یہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دے گے، یعنی اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری اسی کلمے کو قرار دیا۔ اب اس کلمے کو جو بنیاد بنایا تو اس کلمے میں دو نفی ہیں، دو اثبات ہیں۔ ایک تو لا الہ کہ اللہ کے علاوہ ہر غیر کی پرستی سے اور ہر غیر کے تاثر سے اور ہر غیر کے نفع و نقصان کی مروبیت سے اور ہر غیر کے سے خوشی اور غم سے اپنی زندگی کو پاک کرو کہ نہ یہ خوشی دے سکتے نہ یہ غم دے سکتے، یہ سب اکیلے ایک اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب یہ اور پھر اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار کرو تو لا الہ اگر نفی ہے تو اثبات الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ اگر اس بات ہے تو لا نبی یا بعدہ اس کی نفی ہے کہ ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہو اور آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ کفر کے دائرے میں جائے گا۔ اس لیے آقا کے ساتھ آپ کی نبوت کو بھی ماننا ضروری ہے اور آپ کے ختم نبوت کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ لا نبی یا بعدہ کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے آنے پر ہمارا ایمان ہے اور جس کی خبریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، میرے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ باوجود صاحب شریعت نبی ہونے کے اب عیسیٰ علیہ السلام کا چلن اپنی شریعت پہ نہیں ہوگا بلکہ آقا کی اتباع اور امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ تو اب گویا قیامت تک کے لیے آپ کا راستہ انسانوں کی نجات کا اور ہدایت کا سبب بنا۔